کچھ اور اپڈیٹ بھی جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اب وہ بھی جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو میرے پاس موصول ہو رہی ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، میں بریکنگ نیوز جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر لیں تو پھر یہ تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو ابھی تک آپ کو کسی چینل کے اوپر جو ہے وہ نہیں ملیں گی، جو ہم آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کر رہے ہیں۔ یہ عام خبر ہے اور پاکستان کا جو جواب ہے وہ جناب بڑا تگڑا اب سٹارٹ ہو چکا ہے، تو وہ ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو پاکستانی ایئر فورس نے جو ہے وہ کس طرح جواب دینا شروع کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ تک یہ خبریں پہنچی ہوں گی کہ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے 2 جہاز مار گرائے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ یہ خبر کنفرم کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے اب تک بھارت کے جناب ٹوٹل جو ہے وہ 4 جہاز مار گرائے ہیں۔ یہ میں آپ کو خبر جو ہے جو میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 4 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں۔ جو لوگ ہمیں ابھی ابھی جوائن کر رہے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کی اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے موصول ہوئی ہیں۔ اس میں اب تک 3 رافیل جہاز ہیں، اور میں آپ کے ساتھ لوکیشن بھی شیئر کروں گا۔ یہ صرف فرضی طور پہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے ساتھ میں اس کی لوکیشن بھی جو ہے میں شیئر کر کے بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں پہ یہ آپریشنز ہوئے ہیں اور ان کو مار کس طرح گرایا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ویسی بات نہیں ہوگی کہ جناب یہ ایسا کچھ ہو گیا، آپ کو ہم بتائیں گے بھی کہ ایکچولی یہ سارا کچھ ہوا کس طرح ہے، آپریشن کس طرح ہوا ہے۔ تو 3 رافیل طیارے ہیں، ان کے ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ رافیل طیارے ہیں۔ ایک جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ SU-30 ان کا طیارہ ہے، اور ایک جو ہے وہ UAV ہے، یعنی کہ ڈرون جسے کہتے ہیں، جو بیسکلی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جو اڑایا جاتا ہے، بیسکلی یہ وہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 5 اس طرح ٹوٹل جو ہے یہ بنتے ہیں، جس میں 4 جہاز ہیں اور ایک ڈرون ہے۔ ایک اور بھی فلائنگ جو ہے وہ وہیکل ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ تھا کیا، لیکن وہاں پہ بھی اس کی بھی خبر ہے۔ لیکن جو کنفرم کم از کم ہو گئے ہیں وہ 3 رافیل اور ایک SU-30 جو ہے وہ جہاز، یعنی کہ ٹوٹل 4 جہاز جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے مار گرائے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ تفصیلات جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایریاز ہیں، جو 3 رافیل، اب دیکھیے گا میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہے، اس کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر آتے ہیں، تو مجھے معذرت کے ساتھ مجھے بار بار بریک لینی پڑتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں ظاہری بات ہے مجھے ہٹنا پڑتا ہے یہاں سے، لوگوں کو فون کرنے پڑتے ہیں، پھر یہ انفارمیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ جو 3 رافیل طیارے ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ سری نگر میں تھا جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایک بٹنڈا میں تھا جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ایک جموں میں تھا جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کو مار گرایا گیا ہے۔ اور SU-30 ایک طیارہ جو ہے وہ نارتھ اکنور میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہاں سے جو ہے یہ مار گرایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ابھی DJI اس پہ نے پریس کانفرنس کی ہے، اسے بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ایویلویٹ کریں گے، لیکن یہ خبر جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت کہ 4 طیارے اور ایک UAV یہ جو ہے وہ اب تک پاک فضائیہ کی جانب سے جو ہے وہ گرائے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے بھارت کا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ ان کے اتنے مہنگے جہاز جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے مار گرائے گئے ہیں۔ دوبارہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں جن کو پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ دیز آر ناٹ سویلینز، جس طرح بھارت کی جانب سے یہ بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے کہ سویلین جو ٹارگٹ سے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور انڈیا کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کی گراؤنڈ فورسز، ان کی فضائیہ اور ان کی نیوی، ان سب کی جانب سے جو ہے وہ اس آپریشن میں جو ہے وہ آپریشن سندور جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا گیا ہے، لیکن ہماری جانب سے جو بھی رد عمل آیا ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کی طرف جو ہے وہ آیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ دوست احباب جو ابھی ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، 4 جہاز ہیں جس میں سے 3 رافیل ہیں، ایک SU-30 ہے اور ایک UAV یعنی کہ ڈرون ہے جو اب تک کنفرم ہو رہا ہے کہ جسے گرایا گیا ہے۔ اور when I say this، یہ میں اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ اس خبر کو کنفرم کر رہا ہوں، اس خبر کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں یہ جو 3 رافیل طیارے ہیں اس میں سے 2 جو تھے وہ مطلب ہمارے جو ایئرپلینس تھے ان کی جانب سے یہ ٹارگٹ ہوا ہے، اور ایک رافیل طیارہ جو ہے وہ ہمارا سرفیس ٹو ایئر جو میزائل سسٹم ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ ہوا ہے۔ ابھی بھی ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے J-10s اور F-16s
وہ ابھی بھی اس وقت جو ہے وہ فضا کے اندر بلند ہیں اور وہ اس وقت پیٹرولنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنے فردر ٹارگٹس کو جو ہے وہ اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں. میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نمبرز میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے, یہ سلسلہ جو ہے ابھی آگے بھی مزید چلتا رہے گا. تو میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ ہاں یہ تاکہ آپ کو جو ہے وہ ویوز کلیئر آئیں, کیونکہ وہ چارٹس بھی جو ہیں وہ سامنے بالکل آپ کو کلیئر نظر آ رہی تھی, تو وہ جو ہے وہ آپ کو یہ ویوز جو ہیں وہ آرام سے آپ دیکھ سکیں. تو جناب یہ پاکستان کی کامیابیاں جو ہیں وہ جاری ہیں, یہ ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میری اطلاعات کے مطابق جناب جو SU-30 تھا اس سے بھی جو ہے وہ یہ ہوا میں تھا اور ان کا جو انڈیا کا جو SU-30 تھا وہ فضا میں ہی فلائی کر رہا تھا جب پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. بیونڈ ویژول رینج BVR اس کے ذریعے جو ہے بیسکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. بیونڈ ویژول جو رینج ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹ کو دیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ویژول رینج سے وہ باہر ہوتا ہے, لیکن آپ کے میزائل جو ہیں وہ پھر بھی ان کو لاک کر سکتے ہیں. ہمارا یہ جو PL-15 جو میزائل سسٹم ہے یہ چائنیز میزائلز ہیں اور اس کے اندر یہ بیسکلی سہولت موجود ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے پاس یہ جو PL-15 موجود ہیں وہ ان کی جو رینج ہے وہ 220 کلومیٹر تک ہے. یعنی کہ میں تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھا دوں کہ اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی لائن آف کنٹرول ہے, یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہاں پہ آپ کا ایئرپلین جو ہے وہ موجود ہے, تو بے شک وہ یہاں تک آ جائے, اس کو باؤنڈری کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے آگے وہ 220 کلومیٹر تک اپنا ٹارگٹ لاک کر کے جو ہے فائر کر سکتا ہے. تو اپنی فضائی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ بیسکلی اگلا ٹارگٹ جو ہے اس کو لاک کر سکتا ہے, اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کے ان 4 جہازوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق ان کو مار گرایا گیا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے بھارت کا. اب میری اطلاعات کے مطابق یہ جو نمبرز میں آپ کو دے رہا ہوں اگلے 24 گھنٹے میں اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ خود ISPR کی جانب سے بھی آئے گی. ابھی تک جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کم از کم جو ہے ان کے ذرائع اس خبر کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب یہ طیارے جو ہے وہ اب 4 طیارے اور 1 UAV یعنی کہ ایک ڈرون جو ہے وہ کل ملا کے 5 بن جاتے ہیں, جو آلریڈی اب تک پاک فضائیہ جو ہے وہ یہ اچیو کر چکی ہے. یہ سلسلہ بھی آگے بھی چلے گا. دوسرا, تھوڑی دیر پہلے DG ISPR کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اب میں آپ کو جو میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو ابھی جو ہے وہ وزارت دفاع کی جانب سے اب یہ کنفرمیشن جو خبر میں آپ کو دے رہا تھا اب ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ فلیش ہونا شروع ہوئی ہے کہ جناب 5 طیارے جو ہے وہ مار گئے. اگر آپ اور اس میں ایک ڈرون شامل ہے, میں تو آپ کو مطلب الگ الگ کنفرم کر کے بتا رہا ہوں, تو ہم آپ کو خبر پہلے بریک کر رہے ہیں, چینلز کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جا رہی ہے. تو میں اب آپ کو یہ خبر جو ہے میں کنفرم میں آلریڈی کر چکا تھا, یہ میں نے چند منٹ پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. چینلز کے پاس ابھی بھی یہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ جہاز کون سے تھے, یہ خبر آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 3 رافیل طیارے, 1 SU-30 اور 1 UAV یعنی کہ ڈرون. تو یہ جو ہے بیسکلی اب تک مار گرایا ہے پاک فضائیہ نے, اور یہ سلسلہ جو ہے ابھی بھی جاری ہے. اور میں اب آپ کو یہ شہر بھی نہیں, ظاہری بات ہے ان کو پتا ہوں گے کہ شہر کون سے, تو وہ شہر بھی میں آپ کے سامنے جو ہے خبر بریک کر دیتا ہوں کہ 1 سری نگر, 1 بھٹنڈا اور 1 جموں, ان 3 جگہوں کے اوپر جو ہے ان کے رافیل طیارے جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں, اور نارتھ اخنور میں جو ہے وہ SU-30 ان کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہوا ہے. تو پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آپ کی طرف سے صرف ایک درخواست ہے, آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے, آپ سے تعریف نہیں چاہیے, آپ سے صرف اس وقت دعائیں چاہیے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ چاہیے اس چیٹ کے اندر. تو جسٹ رائٹ دیٹ ڈاؤن, جسٹ رائٹ دیٹ ڈاؤن. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی مطلب ایک سپورٹ ہوگی کہ میرے ملک کے لیے جو ہے وہ اگر زندہ باد کا ایک نعرہ لگے اس وقت, کیونکہ آپ کے ہی جذبات کے ذریعے جو ہے ہمیں بھی جو ہے بہت سپورٹ ملتی ہے, ہمیں مزید جو ہے وہ آگے جانے کا موقع ملتا ہے, مزید بہتر کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میرے ملک کو بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے بھی آپ کی ملک سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ اسی طرح جناب چلتا رہے گا, یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا. میری سورس نے مجھے یہ بھی بتایا, میں نے کہا جی اب آپ لوگوں نے یہ آپریشن اگر کر لیا ہے تو کیا ناؤ اٹس اوور ناؤ, یا ہم نے اور ٹارگیٹس لاک کیے ہیں, یہ سلسلہ بھی چلے گا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. انڈین سائڈ سے جو ہے وہ ختم ہو گیا. انڈین سائڈ نے جو اپنے پٹاخے چلانے تھے نا انہوں نے چلا دیے ہیں.
DGISPR کی جانب سے البتہ بڑی افسوسناک ڈیٹیلز جو ہیں جو شیئر کی گئی ہیں ہمارے سویلینس کے حوالے سے. آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ تاکہ اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو. انہوں نے کہا جی 6 مختلف مقامات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اس رات کو, اور یہ جو 6 مختلف مقامات ہیں اس پہ مختلف مقامات کے اوپر ہی مطلب ایک ہی وقت میں کہیں پہ 5 اسٹرائکس, کہیں پہ 8 اسٹرائکس, اس طرح جو ہے وہ 14 اسٹرائکس اس طرح کر کے جو ہے وہ اسٹرائکس کی گئی ہیں. مطلب ایک سے زیادہ میزائل جو ہیں وہ ایک مقام کے اوپر پھینکے گئے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں کئی مساجد جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور مساجد جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں اس کے اندر, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. تو یہ ایک بزدل دشمن کی ہی بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو بیسکلی آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ یہ کریں. اب مثال کے طور پہ ہماری جو فضائیہ کی جانب سے ٹارگٹ ہو رہا ہے, ان کے مندروں کو نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا, ٹھیک ہے, ان کے ہندوؤں کے مندروں کو نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا, کیونکہ ہمارے ٹارگٹس جو ہیں وہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں, ان کی فضائیہ کی انسٹالیشنز ہیں. تو ہماری طرف سے ٹارگٹ جو ہے صرف ان کو کیا جا رہا ہے, لیکن یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. جو اب تک تفصیلات آئی ہیں اس میں اب تک 8 پاکستانی جو ہے وہ ان بھارتی میزائلوں کے جو میزائل پھینکے گئے ہیں اس کے نتیجے میں 8 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور جس میں ایک 3 سال کی بچی بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اس کی تصویر بھی سامنے آئی ہے, بٹ اوبیسلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو دیٹ, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ بھی شیئر کیا گیا ہے. 35 افراد جو ہیں وہ اس میں اب تک زخمی ہوئے ہیں, اور 2 افراد جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں مل رہی, وہ لاپتہ ہیں. مسجدوں کو کوٹلی میں بھی ایک مسجد کو شہید کیا گیا. 5 اسٹرائکس جو ہیں 5 میزائل ایک ہی مقام کے اوپر جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں. شکر گڑھ جو ہے اس کی وہاں پہ بھی جو میزائل پھینکے گئے ہیں وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ڈسپینسری ہے اس کو کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہاں پہ نقصان ہوا ہے. باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مطلب مختلف شہادتیں ہیں. جو کوٹلی میں مسجد تھی جہاں پہ وہاں پہ 2 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جس میں ایک جو ہے وہ 16 سال کی جو ہے وہ لڑکی بتائی جاتی ہے, اور اس کے اندر ایک ماں اور بیٹی جو ہے وہ اس کے اندر زخمی بھی ہوئے ہیں جو کوٹلی کے اندر بتایا جا رہا ہے. تو یہ جناب پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ بڑی خبر ہے جو ابھی تک ہمیں موصول ہوئی ہے, اور یہ جناب اہم خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. اور جو ISPR کی جانب سے کچھ مزید تفصیلات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے دشمن کے 3 جہاز جو ہے وہ مار گرائے ہیں. تینوں جہاز پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں, اور پاکستان صرف اپنے دفاع میں دشمن کی اس ننگی جارحیت کا جواب دے رہا ہے. اور یہاں یہ یاد رہے کہ یہ بھارت ہے جس نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے معصوم شہریوں پر بزدلانہ حملہ کیا ہے. پاکستان صرف اپنی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع کر رہا ہے. یہ جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ مزید تفصیلات سامنے آئی ہے, اور بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور ڈیٹیلز بھی جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں ذرا ساتھ ساتھ وہ بھی آپ سے شیئر کریں جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھی کچھ یہی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس وقت فائرنگ کا تبادلہ جو ہے اس جگہ کے اوپر بھی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کوئی ایسی چیز آپ کو جو لنکس وغیرہ کوئی واٹس ایپ کے ذریعے یا آپ کے کمپیوٹرز پہ یا ای میلز کے ذریعے جو سسپیشس ہوں پلیز اس کو کلک مت کیجیے گا, آپ کے سسٹمز کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے. سو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دس. اس کے علاوہ چائنیز میڈیا کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے, ہاں جی چائنیز میڈیا بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, زنہوا چائنیز میڈیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان ایئر فورس نے جو ہے وہ ایک اور طیارہ بھی جو ہے مار گرایا ہے, اور وہ ابھی تک جو جس چیز کی کنفرمیشن دے رہے ہیں دیٹ از 3 ایئرپلینس. وہ 3 ایئرپلینس کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو البتہ اس سے زیادہ کی خبر دے رہے ہیں, ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ہمارے سورس سے وہ اس سے بھی زیادہ ہمیں بتا رہا ہے, لیکن جو چائنیز میڈیا ہے وہ بھی اس کی کنفرمیشن دے رہا ہے کہ جناب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے یہ جو کارروائی کی گئی ہے اس میں مزید ہلاکتیں بھی جو مزید نقصان جو ہے وہ بھارتی ایئر فورس کا بھی ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ 5 پنجاب یہ خبر آ رہی ہے جناب کہ 5 پنجاب جو بھارتی جو افواج ہے ان کا جو ایک ریجمنٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اسے پاکستانی جو فضائیہ ہے اس کی جانب سے بھی نشانہ بنایا گیا ہے. تو مختلف ملٹری انسٹالیشنز جو ہیں وہ اس وقت ٹارگٹ کے اوپر ہیں, اور وہ جو ہے وہ اس وقت نشانہ بن رہی ہیں, اور وہاں سے یہ ڈیٹیلز جو ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں.
कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ये आ रही हैं। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने जो है वो बेसिकली ब्लूमबर्ग से बात करते हुए, जो मैं थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो है वो 5 तादाद हो गई है, 4 जहाज़ और एक UAV है। तो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए इस बात की कंफर्मेशन की है कि जनाब हमने ये 5 टोटल जहाज़ जो हैं, जिसमें ज़ाहिर बात एक ड्रोन शामिल है, इसे हमने मार गिराया है, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। सो द नंबर इज़ इंक्रीजिंग। ये साथ साथ हम आपको अपडेट जो है वो मैं करते जा रहे हैं हमारे पास जैसे ये इन्फॉर्मेशन जो है मौसूल हो रही है। आप ज़हन में रखिएगा, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपसे जो है वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर करें, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो कल को जो है वो गलत साबित हो, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो इस वक्त जो है वो बेहतर ये है कि आप अपने घरों के अंदर जो है सेफ एंड साउंड प्लीज़ रहिए, डोंट गेट पैनिक्ड, डोंट गो आउट, कि इसकी वजह से जो है वो और भी ज़्यादा सड़कों के ऊपर जो है वो नज़्म ज़ब्त के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम हो, तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, मैं ख्वाजा आसिफ जी, अब तमाम चैनल्स के ऊपर जो है वो ये खबरें चल रही हैं, जो मेरे सामने चैनल्स हैं, कि जनाब 5 तैयारे जो है वो मार गिराए हैं। तो मैंने जो खबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेक की थी, हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को 16 मिनट हो चुके हैं। 16 मिनट के बाद जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का अब बयान जो है वो हर जगह पाकिस्तानी चैनल्स पे चल रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस। हम आपसे इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले खबर जो है हम आपको ब्रेक करके देते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो अब पाकिस्तानी तमाम टेलीविजन चैनल्स जो हैं इस खबर को चला रहे हैं कि जनाब इनको बाय द वे अभी भी इन चैनल्स को ये नहीं पता कि जहाज़ कौन कौन से थे। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आपको बाद में जो है कन्फर्म भी कर देंगे। 3 राफेल तैयारे हैं, एक SU-30 है और एक UAV है, यानी UAV यानी कि ड्रोन है। तो ये इस तरह ये तादाद जो है ये 5 बनती है। और जगह भी मैं आपको बता देता हूँ कि जगह कौन कौन सी है। श्रीनगर, बठिंडा और जम्मू, यहाँ पे जो है वो इनके तैयारे जो है वो राफेल तैयारे मार गिराया है। और नॉर्थ अखनूर में जो है वो SU-30 जो है वो गिराया गया है। 2 राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की जानिब से गिराए गए हैं, और एक जो है वो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए एक राफेल तैयारा जो है वो गिराया गया है। SU-30 भी जो है वो भी हवा में था, फ़िज़ा में था जब उसे भी गिराया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर ISPR की जानिब से जनाब आ रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर दिया। ये थोड़ी देर पहले मैं आपसे तफसीलात शेयर कर रहा था, वो ये है कि थोड़ी देर पहले ही मैं अभी आपसे कह रहा था, और वो अब ये खबर है कि जनाब पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी हमले में तबाह होने वाले भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर की फुटेज भी अब मंजर आम पर आ गई है। भारतीय फौज का 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड 9 डिवीजन 12 कोर के ज़ेरे कमान है, और भारतीय जहादियत का जो है वो पूरा हिसाब लिया जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले जो आपसे बात कर रहा था कि ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये अभी चलता जाएगा। इसके अंदर और भी जो है वो आपको कार्रवाइयाँ नजर आएंगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, कि और भी ज़्यादा जो है वो अब टारगेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, और भी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं कि और भी निशाने जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपसे दोबारा दरख्वास्त कि पाकिस्तान